ہجرت نبوت کے 9ویں سال ایک شخص اپنی شدید نفرت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ وہ بادشاہ تھا عدی بن حاتم طائی۔ حاتم طائی جس کی سخاوت اور فیاضی کے قصے آج تک آپ لوگ سنتے آئے ہیں۔ ریاست و حکومت عدی کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی، چنانچہ اس کے قبیلہ بنی طے نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ مال غنیمت کا چوتھائی حصہ اس کے لیے مقرر کیا اور قبیلے کی قیادت کی باغ ڈور جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اعلان اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو عرب کے بہت سے قبائل ایک ایک کر کے ان کے حلقہ اطاعت میں آتے چلے گئے، تو عدی نے محسوس کیا کہ اس دعوت کے پس پردہ ایک ایسی قیادت ابھر رہی ہے جو اس کی قیادت کے لیے تو موت کا حکم رکھتی ہے، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی ریاست کی خیر نہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کرنے لگا اور ان سے بغض رکھنے لگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ واقف تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے واقف تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 20 قیمتی سال اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی نظر کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو قبولیت حق کے لیے کھول دیا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم کے مسلمان ہونے کی کہانی بھی بہت دلچسپ اور ناقابل فراموش ہے۔ اب ہم آپ کو عدی کی کہانی انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں، جس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنتا تو اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان سے نفرت نہ تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی وصول کیا کرتا تھا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار بھی اپنے اپنے قبیلوں سے وصول کرتے تھے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا، اور جب ان کی قوت و شوکت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر فوجی دستے عرب کے مشرق سے لے کے مغرب تک دھاوا مارنے لگے تو میں نے اپنے غلام کو جو میرا اونٹ چرایا کرتا تھا ہدایت کی، میرے سفر کے لیے چند تندرست و توانا سیدھی سادی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے ساتھ رکھو، تاکہ جیسے ہی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر میرے علاقے میں داخل ہو تو میں جو ہے یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک دن صبح کے وقت غلام نے مجھ سے کہا، آقا آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کی آمد پر جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اسے کر گزریے۔ میں نے وجہ پوچھی۔ میں نے کچھ جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ میں نے اسے کہا، جن اونٹیوں کو تیار رکھا تھا انہیں فوراً حکم دو میرے پاس لے آؤ۔ پھر اسی وقت میں اٹھ کر آؤں اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر کوچ کر گیا۔ میں تیزی سے شام کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ ہم اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کے وہاں قیام کریں۔ میں عجلت میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کے دودھ سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا میری اپنی بہن قبیلہ طے کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے پاس اس کے پاس پلٹ کے جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً اسے چھوڑ کر میں اپنے ساتھ آئے اہل خانہ کو لے کر شام چلا آیا۔ وہاں اپنے ہم مذہب لوگوں میں شامل ہو گیا اور میرے پیچھے میری بہن میری توقع کے مطابق ان حالات سے دوچار ہوئی جن کا پہلے ہی مجھے اندیشہ تھا۔ شام میں مجھ کو اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا ہے۔ میری بہن کو گرفتار کر لیا اور اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ لے گئے ہیں اور مسجد کے ایک دروازے کے قریب ایک احاطے میں بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری بہن کی طرف سے ہوا تو اس نے اٹھ کر ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد وفات پا چکے ہیں، میرا سرپرست غائب ہے، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کون ہے تمہارا سرپرست؟ وہ بولی، عدی بن حاتم۔ کون عدی بن حاتم؟ اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا۔ اتنا کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ دوسرے روز بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو اس نے دوبارہ وہی باتیں کہیں جو کل کہہ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جو وہ کل دے چکے تھے۔ جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو وہ چونکہ آپ سے مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ ایک شخص نے اسے اشارہ کیا کہ اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، چنانچہ اس نے پھر وہی کہا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا سرپرست لاپتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان فرماتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔ رہائی پا کر اس نے کہا، میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا، میں روانگی میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تم جلدی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اسے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو معلوم ہوا وہ علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب تھے۔ وہ مدینہ میں ٹھہری رہی۔ اس دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جن پہ وہ اعتماد کر سکتی تھی۔ وہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ آ چکے ہیں، آپ مجھے روانہ کرنے کا حکم دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہننے کے لیے کپڑے، سواری کے لیے اونٹنی اور رستے کے لیے ساز و سامان دیا اور وہ رخصت ہو گئی۔ ادھر شام میں ہم کو برابر اس کے حالات کی اطلاع ملتی رہتی تھی اور ہم اس کے شام پہنچنے کے منتظر تھے۔ حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو رویہ اپنایا تھا، اس کے پیش نظر میرے دل ان اطلاعات کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں تھا جو میری بہن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان عظیم کے سلسلے میں ہم تک پہنچ رہے تھے۔ انہی حالات میں ایک روز میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک عورت پہ پڑی جو اپنی اونٹنی پہ دور سے چلی آ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا، حاتم کی بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ جب ہم کچھ قریب آئی تو ہم نے اسے فوری طور پہ پہچان لیا، وہ میری بہن ہی تھی۔ ہمارے پاس پہنچ کے سواری سے اترتے ہوئے ناراض ہوئی اور کہا، بے مروت ظالم، تو نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، پیاری بہن، صرف اچھی باتیں کہو، اور میں اسے راضی کرنے لگا۔ آخرکار وہ مجھ سے راضی ہو گئی اور اس نے اپنے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تھی جو ہم تک پہنچ رہے تھے۔ پھر میں نے اس سے مشورہ کرتے پوچھا، وہ نہایت دور اندیش، عقل مند اور سمجھدار عورت تھی، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق کرنے میں پیچھے رہ جانا افسوسناک بات ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم کہتے ہیں، پھر میں نے سفر کی تیاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے ان سے پہلے نہ ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے کوئی اپنے لیے امان طلب کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے اصحاب سے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اسلام کیا۔ کون ہو؟ عدی، حاتم تائی کا بیٹا، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے۔ رستے میں انہوں نے ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہیں کھڑا رہا اور دل میں کہتا رہا، باخدا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی بیوی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے کہا، اس پہ بیٹھ جاؤ، مگر میں شرمندہ ہو رہا تھا کیونکہ اس تکیے کے سوا میں نے اور کوئی تکیہ وہاں نہیں دیکھا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ اس تکیے پر تشریف فرما ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا، باخدا یہ انداز بھی کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے، عدی بتاؤ، کیا تم رکوسی تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور جاہلیت کے درمیان تھا؟ بے شک میں رکوسی تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جواب دیا، کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال
نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، شاید تم اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو، آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے ہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خدا کی قسم ان قریب تم سنو گے کہ ایک عورت تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلتی ہے، اور دوران سفر اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں کہ تم دیکھ رہے ہو آج حکومت دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بائبل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے۔ کیا کسرا کے خزانے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کسرا کے خزانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وثوق کے ساتھ فرمایا۔ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی نے طویل عمر پائی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں تو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی ہے، اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کیا اور ان کو قبضے میں کیا، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیسری پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہوگی، اور اللہ کی مشیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی۔ تیسری پیشن گوئی بھی خلیفہ زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ کی مسجد سے جب اعلان ہوتا تھا کہ فقراء اور مساکین آ کے اپنا زکوٰۃ کا مال لے جائیں تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحیح اور حضرت عدی بن حاتم کی قسم پوری ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام صحابہ پر اپنی رحمتیں فرمائے۔